صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھے۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتے تھے تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتے اور ہر بہن کا یہ خیال ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتے، ایک کہتی تھی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی تھی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتے اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتے نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لے سمیٹتے اور پھر جھومتے اور پھر وہ لوری دیتے اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتے۔ پھر وہ زمانہ بھی آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہوئے۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اسی قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے گئے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حصہ کس کے لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدنا شیمہ سن کر کہنے لگی، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو کیوں ساتھ لے چلے؟ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہاں تم نے نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدنا شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی خیموں کی طرف جا رہے تھے اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے سونتوں سے تلواریں نکال دیے اور پکارا، اے دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں ہو آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یوں ہے: میرے راہ چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئے، آنکھوں پر پلکوں کی چمنے آ گئے،
راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیمہ نورانی میں داخل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتے میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بھی بہنیں آتی ہے تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے ہی میں سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی